الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کو آئی، نشے منشاط پہ باقی رہا نہ دل ہی سینوں میں. محترم حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزہ ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے علم بغاوت بلند کی ہے وہ ہے محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، محرم فن، نازش وطن، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے. یہ وہی مرد مجاہد الرش خدا ہے جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کو نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو ابھی صحابہ سے انتظار کرنا تھا. شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ وہ ایک ترکیب عامہ تھا جو دشمنوں کے نقل تمنا پہ گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی. مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے اکرام خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسہ اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی جانب سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے. اور میں اکیلا ہی چلا تھا جان میں منزل مگر، اور میں اکیلا ہی چلا تھا جان میں منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ مصداق بن گئے. حضرات، یہ واقعہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. اگر یہ سرچلے آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشم رومال نہ چلتی، مقدمہ وہابیان نہ چلتا، امبالا سازش کیس نہ بنتا. الغرض علماء کرام نے اپنے خون جگر سے غیروں سے آزادی کی غنیمت بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پوان چڑھایا ہے. حضرات، انہی شران اسلام اور سرفروشان خیر انام کے سچے جانشی، حقیقی وارث اور شیخ ہند اور شیخ الاسلام اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ ہے. 1847 کے بعد سے 1947 تک آزادی کے سالکین اور کمانڈر یہ حضرات تھے. آج یہ لوگ دنیائے تاریخ میں اسیران مکہ کے نام سے جانا جاتے ہیں. یہ وہی شیخ الہند ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک عالمگیر تحریک چلائی تھی کہ عقل انسانی حیران و ششدر رہ جاتی ہے اور ان کی سود و فہمی و دور و بینی پر قیادت سیادت سر دھنتی ہے. یہ شخص قد و قامت کے اعتبار سے قوی الہیکل و عظیم الجثہ تو نہ تھا، مگر اپنے دور کے تمام سیاسی قائدین کا امام اور مذہبی رہنماؤں کا مقتدا تھا. وہ منبع حریت اور پیکر خلوص و وفا تھا، جو ایک طرف آزادی کے جوش و خروش اور جذبہ ولولہ سے لوگوں کے قلوب کو معمور کر رہا تھا، تو دوسری طرف قال اللہ و قال الرسول کی جامع خوشگوار تشنگان علوم نبوت کو اپنے دست مبارک سے بھر بھر کر پلا رہا تھا. وہ در کافی جامع شریعت، وہ در کافی سندان عشق کا کامل اکمل نمونہ تھا. اگر اس عظیم ہستی کی وہ علم کی تحریک جسے تحریک ریشم و رومال کے نام سے جانا جاتا ہے کامیاب ہو گئی ہوتی تو آج ہندوستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. لیکن قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی گاؤں کا مند دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا. حضرات، یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ اس شجر آزادی کے پھل ہمارے حق میں بہت ہی زیادہ تلخ ثابت ہوا، جس کی تلخی آج تک ختم نہیں ہو سکی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں ختم نہیں ہو سکے گی. اگر یہ ظالم حکومت اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آئی اور ہمارے حکومت کو اور ہمارے حقوق کو یوں ہی پامال کرتی رہی، اسے بھی یاد رکھنا چاہیے ہم انہی شیران اسلام اور سرفروشان خیر و انام کے فرزند ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ بدل ڈالی تھی. ایک بار ہم نے بدل کر دیکھیں گے، کیونکہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے
دور کتنا باز وقات میں ہے. الغرض قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں نے ایسی بے مثال الازوار قربانیاں دی ہے جن کی نظیر پیش کرنے سے تارک امم عاجز و قاصر اور عقل انسانی حیران و شدر ہے. اور آج ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے اسلاف نے ہندوستان کے ساتھ وفاداری اور اس کے لیے ایسے محریت وقول چیزیں تیار کی ہے جن کو دیکھ کر عقل انسانی حیرت رہ جاتی ہے. مگر اے لوگوں، ہمیں ان مجاہدین کی یادوں کو زندہ رکھنا ہوگا. ہمیں ان کی بے مثال الازوار قربانیوں سے اپن اور بیگانوں کا اشنا کرنا ہوگا، کیونکہ ملک کے غداروں اور مسلم دشمنوں کی کوشش یہ ہے کہ ان عظیم مجاہدین کے کارناموں سے ہندوستانی عوام کو اندھیرے میں رکھا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ جنگ آزادی مسلمانوں نے نہیں صرف ہندوؤں نے لڑی ہے، اور وہ یقیناً اپنے اس ناپاک سازش میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. کیونکہ آج خود ہماری نئی نسل ان بزرگوں کی عظیم قربانیوں سے یکسر ناواقف ہو چکی ہے. لہذا اگر ہم ان مقدس ہستیوں کے مجسمے حرام ہونے کی وجہ سے نصب نہیں کرا سکتے تو کم از کم اس کے نام پر ادارے اور لائبریریاں تو کھولی جا سکتی ہے، تاکہ ہماری نئی نسل اور آئندہ آنے والی نسلیں ان بزرگوں کی جانثاری و جانسپارے اور وطن کے ساتھ وفاداری کے حیرت انگیز واقعات کو فراموش نہ کر سکے. اگرچہ ہمارے ان عظیم اسلاف نے زبان قال و حال دونوں سے کہہ دیا ہے، نئی منت کشے تابی شونی دان داستا میری، نئی منت کشے تابی شونی دان داستا میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبان ہے زبان میری. اٹھائے کچھ ورق لالانے، اٹھائے کچھ ورق لالانے، کچھ گل نے کچھ نرگس نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہے داستا میری. وما علی باللہ.